نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج جس موضوع پر، جس عنوان پر میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا، یقیناً وہ موضوع اور وہ عنوان ہندوستان کی سالمیت کو ختم کرنا چاہتا ہے، ہندوستان کے اندر لوگوں کے درمیان سے اتحاد کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ موضوع ہے، وہ عنوان ہے یونیفارم سول کوڈ۔ یونیفارم سول کوڈ کو اردو کے اندر یکساں شہری قانون کہتے ہیں۔ ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں اور یہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ جمہوری ملک کا مطلب یہ ہوا کہ اس ہندوستان کے اندر مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، مختلف زبان کے بولنے والے رہتے ہیں۔ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے، ہر زبان کے بولنے والوں کے لیے اس ملک ہندوستان کے اندر برابر کا حصہ ہے، برابر کا حق ہے۔ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اگر یہ بات کہہ دی جائے تو کوئی خراب نہیں ہوگی، کوئی فضول بات نہیں ہوگی، بلکہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں، اس ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے میں اگر ہمارے اکابر اسلاف پیش نہ ہوتے، آگے نہ ہوتے، تو کبھی بھی یہ ملک عزیز، یہ ملک ہندوستان آزاد نہیں ہو پاتا۔ مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ یہ ہندوستان ملک آزاد ہے۔ آج یکساں سول کوڈ کو اس ہندوستان کے اندر نافذ کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور اعلان کیا جا رہا ہے۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ہندوستان ایک ملک ہے تو قانون بھی ایک ہی ہو، اس کے اندر مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان کوئی فرق نہ رہے، کوئی امتیاز نہ رہے۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں، یکساں سول کوڈ کو اگر اس ہندوستان کے اندر نافذ کر دیا جائے گا تو مسلمان جو قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں، حدیث نبویہ پر عمل کرتے ہیں، مسلمان قرآن پر اور حدیث پر عمل نہیں کر پائے گا۔ مثال کے طور پر مسلمان جو شادی بیاہ کرتے ہیں، قرآن کے طریقے پر، شریعت کے طریقے پر شادی بیاہ کرتے ہیں، قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، پھر دو گواہ ہوتے ہیں، پھر مہر کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس ہندوستان کے اندر یکساں سول کوڈ کو نافذ کر دیا جائے گا تو پھر کوڈ کے اندر جا کر شادی کرنی ہوگی اور وہاں پر نہ تو کوئی گواہ ہوں گے، نہ مہر کا ذکر ہوگا۔ اسی طریقہ سے طلاق کا اختیار مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں۔ لیکن اگر ہندوستان کے اندر یکساں سول کوڈ کو نافذ کر دیا جائے گا تو پھر طلاق کا اختیار عدالت کو دے دی جائے گی، عورتوں کو دے دی جائے گی۔ اسی طریقہ سے عدت کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہوتا ہے تو مسلمانوں کی شریعت پر حملہ ہوگا، اور ان تمام چیزوں کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے سے ڈائریکٹ قرآن کریم پر حملہ ہو رہا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، جب تک ہم زندہ رہیں گے قرآن کریم کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، قرآن کریم پر عمل کرتے رہیں گے، حدیث نبویہ پر عمل کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا مذہب ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی ہے۔ یہ جمہوری ملک ہے، اس ملک کے اندر جتنا حق وزیر اعظم نریندر مودی کا ہے، اس ملک کے اندر جتنا حق وزیر داخلہ امت شاہ کا ہے، اتنا حق اس ملک ہندوستان کے اندر ہمارا بھی ہے اور ہر شخص کا ہے۔ جو بھی شخص اس ہندوستان کے اندر بستے ہیں، رہتے ہیں، ہر شخص کا اس ملک کے اندر برابر کا حصہ ہے، کیونکہ جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے، ہر زبان کے ماننے والے اس ہندوستان کے اندر اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔
اس لیے حکومت تک ہم اپنی آوازوں کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم پر عمل نہ کریں، حدیث نبویہ پر عمل نہ کریں، یہ کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ ہم مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اسی ہندوستان کے اندر رہیں گے، اور ہم مسلمانوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس ہندوستان کے اندر رہیں گے اور اپنی شریعت کے مطابق عمل کرتے رہیں گے۔ ہمارے اس فیصلہ کو اللہ سبحانہ و تعالی ہی ختم کر سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ ہمارے اس فیصلہ کو کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا ہے، کسی باپ نے ایسی اولاد کو پیدا نہیں کیا ہے جو ہمارے اس فیصلے کو ختم فرما دیں۔ مسلمانوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس قانون کو ختم کر دے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ اگر اچھی لگی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، اپنے ساتھیوں میں اور تمام مسلمانوں میں شیئر کر دیجئے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔